یہ بستی ہے، اس کا نام ہے شکارپور۔ ایک آدمی بستی میں، اس بستی میں کتا پالتا تھا، 1,00,000 روپیہ کا کتا خرید کر کے لایا اور بکری کی طرح کتے کو پال رہا ہے۔ تو مسجد کے امام صاحب نے کہا کہ آپ مسلمان ہو کر کے کتا پالتے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہ سمجھدار آدمی بولا اسی لیے تو پال رہا ہوں، فرشتہ جب میرے گھر میں آئے گا نہیں، روح نکالے گا نہیں تو میں زندہ رہوں گا، 400 سال تو مرنے کا نام ہی نہیں۔ تو مند آدمی نے کہا اللہ کا بندہ، کتا بھی تو مرتا ہے، جو فرشتہ کتے کی روح نکالتا وہی تمہاری روح نکالے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے دنیا کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ کسی گلفام کو کفنا رہا ہوں، جنازہ حسن کا دفنا رہا ہوں، کسی گلفام کو کفنا رہا ہوں، جنازہ حسن کا دفنا رہا ہوں، لگانا دل کا اس فانی بتوں سے، لگانا دل کا اس فانی بتوں سے، اب بس ہے دل کو یہ سمجھا رہا ہوں، اب بس ہے دل کو یہ سمجھا رہا ہوں۔ قارون گیا دولت نہ گئی، دارا بھی گیا حشمت نہ گئی، قارون گیا دولت نہ گئی، دارا بھی گیا حشمت نہ گئی، قارون گیا دولت نہ گئی، قارون گیا دولت نہ گئی، دارا بھی گیا حشمت نہ گئی، انسان کی مگر خصلت نہ گئی، یہ تیرا ہے وہ میرا ہے، انسان کی مگر خصلت نہ گئی، یہ تیرا ہے وہ میرا ہے، جو اس دنیا میں آئے گا کچھ روز ٹھہر کے جائے گا، جو اس دنیا میں آئے گا کچھ روز ٹھہر کے جائے گا، جو اس دنیا میں آئے گا جو اس دنیا میں آئے گا کچھ روز ٹھہر کے جائے گا، یہ جھگڑا کام نہ آئے گا، یہ تیرا ہے وہ میرا ہے، یہ جھگڑا کام نہ آئے گا، یہ تیرا ہے وہ میرا ہے۔ 3 منٹ کا پیغام آپ کے جلسے کو مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مشکل سے 15 منٹ کا جلسہ رہ گیا، آپ بھی سوچیں گے ابھی تو 5 منٹ بولا تھا کہ 20 منٹ کا جلسہ رہ گیا، اب 15 منٹ بول رہا ہے، آگے جا کر کے پھر بولے گا 15 منٹ، ہم لوگوں کا پورا پنچر ہی کر دے گا۔ بڑی رفتار کے ساتھ آپ کا جلسہ نکل رہا ہے، میں دعا کرتا ہوں قبولیت کی گھڑی ہے کہ اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے، آپ کے جوان بیٹے کو اللہ جائز روزگار عطا فرمائے، جوان کنواری بیٹی کے لیے اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ میں جو پیغام آپ کو سنانے کے لیے آ رہا ہوں، اس کو کہاں سے آ رہا ہوں سنانے کے لیے؟ کھڑگپور سے آ رہا ہوں۔ کھڑگپور میں نکلا ہوں 4 بجے اور یہاں بارسوئی پہنچا ہوں 5 بجے، اور قاری روح اللہ صاحب کے ساتھ میں آپ کے جلسے میں عشاء کے وقت میں پہنچا ہوں۔ اتنی دور سے یہ 3 منٹ کا پیغام آپ کو سنانے کے لیے آ رہا ہوں۔ اگر آپ نے ان کی حفاظت کر لی تو آپ کا جتنا فائدہ اتنا میرا بھی فائدہ نہیں۔ آپ کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کے ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، جیب میں بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا، ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں ہوگا، گارنٹی۔ یہ پیغام آپ دھیان سے سنیے گا، اس کی حفاظت کیجیے۔ ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی دیتا ہوں، ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، جیب میں بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا، پیسہ ختم نہیں ہوگا، ضرورت ختم ہو جائے گی، دعویٰ ہے۔ مگر اس کے لیے آپ کو 2 کام کرنے ہیں، اس کو دل کی ڈائری پر نوٹ کیجیے۔ پہلا کام حلال کمانا ہے، اگر حرام کمائیں گے تو میں گارنٹی واپس لیتا ہوں، اور دوسرا کام حساب سے خرچ کرنا ہے۔ تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کیجئے، دوسرے کو دیکھ کر دکھا کر کے پیسے کو پانی کی طرح مت بہائیے۔
آپ صرف حلال کما کر کے 1 سال دکھائیے، حساب سے خرچ کر کے 1 سال دکھائیے، آپ کے ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، جیب میں بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا، ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم ہو جائے گا۔ اس نمونے کو 3 منٹ میں آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول سے ایک لائن کا سوال پوچھا گیا، سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ آپ نے ایک لائن میں جواب دیا، جو حرام سے بچ جائے، دنیا میں اس دھرتی میں اس سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہو سکتا۔ حسن بصری سے پوچھا کہ اس مجمع میں دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف کون بیٹھا ہے؟ ایک لائن میں جواب دیا، حرام کمایا، اور حرام کما کر کے اپنے بچے کو دیا، چھوڑ کر کے چلا گیا۔ بچے تو عیاشی کر رہے ہیں اور وہ قبر میں سزا بھگت رہا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف یہی ہے، اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی بے وقوف نہیں۔ تیسرے نمونے کو آپ دھیان سے سنیے گا۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں پیسہ ہے، پیسے کو اڑا رہا ہے۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں پیسہ ہے، پیسے کو پانی کی طرف بہا رہا ہے، اور دوسرے کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، دل میں کہہ رہا کاش کہ میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں پیسے کو باپ سے بھیٹ کرا دیتا۔ تو لکھا ہے یہ بھی گنہگار وہ بھی گنہگار، دونوں برابر۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ایک پاکٹ مار تھا، روز جیب کاٹتا تھا، اور وہ پیسہ لے کر کے اپنے استاد کے پاس جاتا تھا، گرو کے پاس جاتا تھا۔ 2 روپیہ لے کر کے جب پہنچا تو اس کے استاد نے کہا، ارے آج 2 روپے لے کر کے آیا، اور پیسہ کہاں ہے؟ کہا حضور بہت موٹا ہاتھ مارا تھا، مگر انگریز کا پیسہ تھا، کاٹ تو لیا واپس کر دیا۔ ارے بے وقوف، کہاں سے آ رہے ہو؟ رانچی سے آ رہے ہو؟ ہاف پاگل ہو یا فل پاگل ہو؟ جب جیب کاٹ لیا تھا، پیسہ تھا انگریز کا، تو واپس کیوں کر دیا؟ تو اس نے کتنی پیاری بات کہی ہے، آپ کے دل تک پہنچا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کی جب جیب کاٹی، اس کا پیسہ لے کر کے جب میں چلا تو میں سوچا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ہمارا نبی ایک طرف کھڑا ہوگا اور ان کا نبی ایک طرف کھڑا ہوگا۔ وہ حضرت عیسیٰ کا امتی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ حضرت عیسیٰ شکایت کریں گے میرے نبی سے کہ دیکھو میرے امتی کی جیب تمہارے امتی نے کاٹ لیا۔ میرے نبی کا سر جھک جائے گا، میں اپنے نبی کے سر کو جھکانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کاٹا ہوا پیسہ میں نے واپس کر دیا۔ دنیا کی ٹھوکر میں، جوتے کی ٹھوکر میں نے پیسے کو ڈال دیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنی شادی اور اپنے بیٹے کی شادی فری میں کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا دیکھیے، اس میں وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھائیں جن کی شادی ہو گئی ہے، اور اس دیوار کے پیچھے ان کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے اگر دیکھ لیا کہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے اپنی شادی کے لیے، دوسری شادی کا ارادہ ہے، تو پانی میں زہر گھول کر کے ایسا پلائے گی کہ سیدھے قیامت میں ہی اٹھائے گی۔ ہاتھ اٹھائیے ایک بار، حلال کمائیں گے اور حساب سے خرچ کریں گے انشاءاللہ۔ سب کو معاف کر دیں گے مگر سسر کو معاف نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کیوں تم نے لگائے ہیں یہاں ظلم کے ڈیرے، دھن ساتھ نہ جائے گا، بنے کیوں ہو لٹیرے، بنے کیوں ہو لٹیرے، پیتے ہو غریبوں کا لہو شام سویرے، خود پاپ کرو خود پاپ کرو، نام ہو شیطان کا بدنام، انسان بنو کر لو بھلائی کا کوئی کام، دنیا سے چلے جاؤ گے رہ جائے گا بس نام، لاکھوں یہاں شاپنی دکھاتے ہوئے آئے، پل دم بھر کے لیے ناچ گئے دھوپ میں سائے، دھوپ میں سائے، وہ بھول گئے تھے کہ یہ دنیا ہے سرائے، دنیا ہے سرائے، آتا ہے آتا ہے کوئی صبح تو جاتا ہے کوئی شام، انسان بنو کر لو بھلائی کا کوئی کام، دنیا سے چلے جاؤ گے رہ جائے گا بس نام۔ جوانوں کے حوالے سے آخری پیغام، اس کے بعد ماں بہنوں کے حوالے سے 10 منٹ کا پیغام۔
3 पैगाम में आपका जलसा मुकम्मल होने के लिए जा रहा है। आपको मुबारकबादी देता हूं कि आप अभी तक सुनने वालों में हैं, देखने वालों में नहीं हैं। जो जलसा देखने के लिए आए थे वो मेला देख करके चले गए, उनके हक में ये जलसा तमाशा हो गया। उनको न दुनिया मिली न दीन मिला, खाली हाथ गए। और जो जलसा सुनने वाले थे वो अभी तक बैठे हुए हैं, मेहनत करके दुआ करके अपनी मजदूरी लेना चाहते हैं। अल्लाह ने इनके हक में इस जलसे को इबादत बना दिया। मैं आपके लिए दुआ करता हूं, अल्लाह इस जलसे को ज़मीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। जवानों के हवाले से पैगाम है, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानों के हवाले से पैगाम। रमजान में एक जवान हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ता था। जैसे ही रमजान गया जवान गायब हो गया। ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सिंग गायब हो जाता है। तो हजरत उमर ने सर पर हाथ रख करके कहा, वो जवान कहाँ गया जो रमजान में सबसे पहली सफ में नमाज पढ़ता था, कहाँ गया? कहा हुजूर बहुत बड़ा पियक्कड़ था, रमजान में तौबा कर लिया था कि रमजान तो जाने दो, उसके बाद तो दारू को भाप से भेंट करा दे। पीने लगा। हजरत उमर को सुन करके बड़ा अफसोस हुआ। हजरत उमर ने कलम मंगाया और कागज मंगा करके उसमें खत लिखा। खत में सिर्फ 2 जुमला लिखा कि खुदा माफ करता है, खुदा सजा देता है, और कहा कि उस आदमी को जा करके दे देना। जैसे ही उसके हाथ में खत पहुंचा वो नशे में था। जैसे ही खत को खोला उसका नशा टूट गया। उसने देखा उसमें लिखा हुआ है कि खुदा ही माफ करता है, खुदा ही सजा देता है। आंख से आंसू जारी हुए, दिल फट गया और हमेशा के लिए तौबा कर लिया शराब से। हजरत उमर को जब खबर हुई तो मचल गए कि जब भी कोई भाग जाए दारू पीने से तो गाली मत देना, ताना मत देना, दुआ करो अल्लाह तुम्हारे भाई का मुकद्दर बदल देगा। एक शायर थे, उनका नाम था जिगर मुरादाबादी। जब वो आते थे मुशायरा में शेर पढ़ने के लिए तो उनके लिए जैसे देखते हैं कि जलसे में पिंडाल में बोतल होती है छोटी छोटी, उसमें पानी रखा हुआ होता है लोगों को पीने के लिए। लेकिन जब वो शायर आते थे शेर पढ़ने के लिए स्टेज पर तो शराब की बोतल होती थी। एक शेर पढ़ने के लिए 1 गिलास दारू पीता था स्टेज में, और 1 कलाम पढ़ने के लिए पूरी बोतल पी जाता था। उसके बाद मुशायरा पढ़ता था। कैसा शराबी होगा। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। एक आलिम ने उस पर मोहब्बत की नजर डाली, दिल की दुनिया बदल गई। डॉक्टर ने कहा कि दारू क्यों छोड़ दिया? कहा कि मैंने छोड़ दिया कि अगर दारू छोड़ दोगे तो 1 साल में मर जाओगे, दारू पियोगे 1 साल से ज्यादा जिंदा रहोगे। डॉक्टर ने कहा दारू छोड़ना नहीं है, दारू छोड़ दोगे 1 ही साल में मर जाओगे। और डॉक्टर ने कहा दारू पीना शुरू कर दो, अगर नहीं पियोगे 1 साल में मर जाओगे, पीना शुरू करोगे 1 साल से ज्यादा जिंदा रहोगे। उस अल्लाह के बंदे ने क्या जवाब दिया, आपके दिल तक पहुंचा रहा। उन्होंने कहा कि यार जब मैं दारू पीता हूं मेरा खुदा मुझसे नाराज हो जाता है। खुदा नाराज हो और जिंदगी 1 साल से ज्यादा मिले बेकार है। मैंने शराब छोड़ दिया है, चाहे आज मौत आ जाए लेकिन खुदा नाराज नहीं होगा। मुझे उस जिंदगी से ज्यादा मौत अजीज है जिसमें मेरा खुदा नाराज ना हो। खुदा की कुदरत देखिए, दारू छोड़ दिया, डॉक्टर ने कहा 1 साल में मर जाओगे। अल्लाह की कुदरत से कोई मरता है, कोई जिंदा रहता है। 1 साल के बाद भी अल्लाह ने उस अल्लाह के बंदे को जिंदा रखा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि रमजान में दारू छोड़ दिया था, अगले रमजान तक इंशाअल्लाह दारू नहीं पिएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, आप लोग सही में भी हाथ नहीं उठा रहे। समझ में आ गया, न कन्या के मामू हैं न दूल्हा के बाबू। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि हम जवान को बचाएंगे, खुद बचेंगे दारू से और समाज को दारू से बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आशिकों को शबाब ने मारा, फासिकों को शराब ने मारा।
आलिमों को किताब ने मारा, मुंशियों को हिसाब ने मारा। हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हमको रोटी कबाब ने मारा, हमको रोटी। औरतों के हवाले से सिर्फ 2 पैगाम, ज़हमत तमाम। 10 मिनट का है जलसा आपके हिस्से में, यहां से लेकर के वहां तक। सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, माँ बहनों के हवाले से पैगाम है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपका जो जलसा हुआ है, आपने बीच में पर्दा रखा है। इधर औरतों का मजमा है, इधर मर्दों का मजमा है। मुझे देख करके बड़ा दिल खुश हुआ। आइंदा आप लोग को एक काम जरूर करना है। जैसे यहां आपने पिंडाल में पर्दा दे दिया, औरतों को एक तरफ बिठा दिया, मर्दों को एक तरफ बिठा दिया, आइंदा आपको करना क्या है? औरतों के लिए अलग से रास्ता बनाना है, जिससे पिंडाल में आए, उस रास्ते से औरत ही जाए, उस रास्ते से औरत ही आए, जलसे में आए। और मर्दों के लिए अलग रास्ता हो, उससे मर्द आए मर्द जाए। जानते हैं, अगर इस तरह आपने जलसे को बना लिया तो आपका जलसा इस जमीन पर अदा भी होगा, आसमान पर कबूल भी होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह अगले जलसे में इस पर अमल करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। और नई दुल्हन अगर बस्ती में आएगी तो उसका चेहरा देखने के लिए जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। डिसरेक मार दिया। देखिए, एक नुक्ते की बात याद रखिए, 1 मिनट में पैगाम निकल जाएगा। लोटे में पानी था, उससे किसी औरत ने वजू कर लिया, पानी बचा हुआ है, उससे दूसरा मर्द कोई वजू कर सकता है? तो लिखा, अगर घर का मर्द है, बेटा है, बाप है, शौहर है, तो औरत के बचे हुए पानी से वजू कर सकता है। और अगर घर से बाहर का मर्द है जिससे उस औरत का निकाह हो सकता है, तो औरत के बचे हुए पानी से वजू नहीं कर सकता। क्यों भाई? घर का मर्द है जिससे निकाह नहीं हो सकता, वो औरत के बचे हुए पानी से वजू कर सकता है, लेकिन जिस मर्द से उसका निकाह हो सकता है, उस औरत के बचे हुए पानी से वो मर्द वजू नहीं कर सकता। जानते हैं क्यों? ये किसने मना किया? हमारे नबी ने कहा कि जब उस औरत के बचे हुए पानी से ये मर्द वजू करेगा तो इसके दिल में उस औरत का ख्याल आएगा, ख्याल उसको जिना तक पहुंचा देगा, इसलिए न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अभी आपको एक खबर पेपर में देखने को मिलेगी कि बारसोई में एक लड़की भाग गई, किशनगंज में एक लड़की भाग गई, पूर्णिया से एक लड़की भाग गई। मुसलमान लड़की थी, मुसलमान के साथ नहीं भागी, गैर के साथ भाग गई। मतलब क्या हुआ? ईमान भी चला गया, आबरू भी चली गई। ये ईमान आबरू कैसे गई? आपको हैरत होगी। पहले पर्दा गया, उसके बाद ईमान गया। पर्दा था तो ईमान सलामत था, पर्दा इधर निकला, आबरू उधर गई, ईमान अलग गया। तीसरे नमूने को, आखिरी नमूने को, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। 3 दोस्त थे, एक दोस्त का नाम था इल्म, और दूसरे दोस्त का नाम था माल, और तीसरे दोस्त का नाम था आबरू, इज्जत। जब तीनों जुदा होने लगे तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, यार अब मुलाकात कहाँ होगी? तो इल्म बोला, मुझको आलिमों के पास तलाश करना, मैं वहां मिलूंगा, मैं किताबों में मिलूंगा, किताब में तलाश करना। माल जब रुखसत होने लगा तो उससे पूछांगे तुम कहाँ मिलोगे? कहा मैं दुकानदारों की तिजोरी में मिलूंगा, अमीरों के यहां मिलूंगा, अमीरों के संदूक में मिलूंगा। अब तीसरे दोस्त की बारी आई जिसका नाम इज्जत है, उससे पूछा गया कि तुम जा तो रहे हो, अब कब मुलाकात होगी? तो उसकी आंख से आंसू निकल गए कि जब मैं एक बार किसी घर से चला जाता हूं, दोबारा कभी वापस नहीं आता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अपनी माँ बहन की आबरू और ईमान की हिफाजत हम खुद करेंगे।
ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. سالی کو وسطانیہ کا ایگزام ہم دلائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. الہی ماں بہنوں بیٹیوں کو دین داری دے. الہی پود کو اسلام کی فصل بہاری دے. بچا لے مومنہ کو اے خدا مغرب پرستی سے. بچا اس شمع کو موجے فنا کی چیر دستی سے. یہ قندیل حیا یا رب رہے فانوس کے اندر. یہ جسم پارسا یا رب رہے ملبوس کے اندر. عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام زحمت تمام. میں نے دیکھا کہ مرد آتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں. کسی کو پیشاب لگ گیا وہ اٹھ کر کے جاتے ہیں, کسی کو نیند ستا رہی ہے وہ جا رہے ہیں. لیکن ماں بہنوں کو دیکھتا ہوں کہ جس حال میں بیٹھی ہیں اسی حال میں بیٹھی ہیں. قبولیت کی گھڑی میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے آبرو اور ایمان کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے. آخری پیغام آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں, دھیان سے اس کو سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. دنیا میں کوئی بھی کام بغیر پیسے کے نہیں ہوتا, مگر ایک کام بغیر پیسے کا ہوتا ہے. دنیا میں ہر کام پیسے کے بغیر نہیں ہوتا, مگر ایک کام ہے وہ پیسے کے بغیر بھی ہو جاتا. نکاح بغیر پیسے کے بھی ہو جاتا. قاضی کو بلاؤ یا نہ بلاؤ, قاضی آنا دو یا نہ دو, قاضی آ کر کے خطبہ پڑھے یا نہ پڑھے, قاضی آئے یا نہ آئے, رجسٹر لے کر کے آئے یا نہ آئے, دو آدمی کی موجودگی میں لڑکا اگر بول دے کہ مجھے لڑکی قبول ہے, لڑکی اگر بول دے مجھے لڑکا قبول ہے, میاں بیوی راضی, تو کیا کرے گا قاضی؟ نکاح ہو جاتا. دنیا میں ہر کام میں پیسہ لگتا ہے مگر نکاح ہی ہے جس میں پیسہ نہیں لگتا. لیکن آج حالت یہ ہے کہ جتنا پیسہ نکاح میں لگتا ہے اتنا پیسہ کسی کام میں نہیں لگتا. نکاح پہلے عبادت تھا, پیسہ نہیں لگتا تھا. اب نکاح تجارت ہے, اس میں پیسہ لگتا ہے. جانتے ہیں نکاح مہنگا کیسے ہوا؟ مرد کی طرف سے نہیں ہوا, عورت کی طرف سے ہوا. جب دو آدمی میں نکاح ہوتا تھا تو گھر کی عورت کہتی تھی کہ یہ شادی ہے کہ جنازہ ہے, ڈھول باجا بھی نہیں ہے, چہل پہل بھی نہیں ہے, نہ یہ ہے نہ وہ ہے. اس طرح لوگ شادی کو مہنگا کرتے گئے. عورت نے تانا مارا, نکاح مہنگا ہو گیا, کنواری بیٹی بوڑھی ہو گئی, رشتے کا انتظام نہیں ہو سکا. دارالقضا آپ کے بارسوئی میں بھی ہے. لڑکا لڑکی کا مسئلہ پھنس گیا. باپ اپنی بیٹی کو لے کر کے قاضی کے پاس گیا تو باپ کہتا ہے قاضی صاحب سے کہ لڑکا سے بالکل راف صاف کر دو. تو قاضی صاحب نے پرابت میں لڑکی کو بلا کر کے پوچھا کہ تم کو لڑکے سے کیا شکایت ہے؟ تو لڑکی کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. کان میں قاضی صاحب سے کہا کہ ہم کو کوئی شکایت نہیں ہے, میرا باپ ہی وہاں بھیجنا نہیں چاہتا, اس گھر کو آگ لگ گئی, گھر کے چلا. بیٹی بوڑھی ہو گئی, کنواری, بیمار پڑ کر کے دنیا سے جانے لگی. باپ کو قریب بلا کر کے کہا کہ باپ, ابا میں دنیا چھوڑ کر کے جا رہی ہوں, تم آمین بولو. باپ نے ایک بار آمین کہا, بیٹی نے کہا پھر آمین بولو. باپ نے پھر آمین کہا, بیٹی نے کہا پھر آمین بولو. 3 بار بیٹی نے باپ کو آمین کہلوایا. اس کے بعد باپ سے بیٹی نے کہا ابا آپ نے آمین 3 بار کہا, جانتے ہو میں نے کون سی دعا کی ہے؟ میں نے اللہ سے دعا کی, میرے پروردگار میرا باپ مجھ کو نکاح سے دور رکھا, میں جوان تھی بوڑھی ہو گئی, بیمار پڑ کر کے اب دنیا چھوڑ کر کے جا رہی ہوں, میرے باپ نے میرا نکاح ہونے نہیں دیا. اے میرے اللہ, جس طرح میرے باپ نے مجھ کو شادی سے محروم کیا, تم اپنی جنت سے اس کو محروم کر دو. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے, بیٹی جیسے جوان ہوگی خاندان کو نہیں دیکھیں گے, بیٹی کے آبرو کو دیکھیں گے. لڑکا کیسا بھی مل جائے, کمانے کھانے والا ہے, دیندار ہے, اس سے نکاح کر دیں گے. نکاح میں دیر نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے,
कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है, रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये पोल सिर्फ देख ले ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले मान ले जहां की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को, चलने दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। मैं अपने वादे पर आ गया और आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से सुना करके दुआ कर देता हूँ। 1 मिनट की दुआ होगी, आपने यहाँ तक मेरा साथ दिया, 1 मिनट दुआ तक मेरा साथ देंगे, जलसा माशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह, अच्छा ये है, 1 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल होने के लिए जा रहा है। बिल्कुल आखिरी पैगाम है, सुना करके ज़हमत तमाम। हाथ उठा करके वादा कीजिए, माँ बाप जिंदा रहे खिदमत करेंगे, माँ बाप इंतकाल कर गए दुआए मगफिरत करेंगे इंशाअल्लाह। जीते जी माँ बाप से जुदा रहेंगे, जब माँ बाप मर जाएंगे तो माँ बाप के कफन पर झगड़ा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैंने देखा है एक जवान आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, कहा या रसूल अल्लाह मेरी माँ बहुत नालायक है, मेरी माँ बहुत बदमिजाज है, मेरी माँ बहुत नालायक औरत है। अल्लाह के रसूल ने कहा ओ जवान, जब तुम्हारी माँ ने तुमको 9 महीने पेट में रखा उस वक्त नालायक नहीं थी। कहा या रसूल अल्लाह मैं सच कहता हूँ बदमिजाज है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब रात रात भर जाग करके तुम्हारी माँ ने तुमको दूध पिलाया उस वक्त नालायक नहीं थी। उसने जोश में आकर के कहा कि मैं अपनी माँ को बदला दे चुका हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा क्या बदला दे चुके हो माँ की दूध का, माँ के दूध का क्या बदला दे चुके हो? कहा अपनी पीठ पर लेकर के मक्का का खाना काबा का तवाफ करा चुका हूँ, हज करा चुका हूँ, मैं अपनी माँ को बदला दे चुका। अल्लाह के रसूल ने कहा रे दूध का बदला देने की बात तो दूर की है, 9 महीना जब पूरा हुआ था जिस वक्त तुम्हारी माँ को पेट में दर्द उखड़ा, इतना बड़ा दर्द था 9 महीने के पैदाइश के वक्त में, 90 तलवार अगर किसी को पड़े वो जिंदा रहे, उससे ज्यादा तकलीफ माँ को होती है जिस वक्त वो अपने बच्चे को जन्म देती है। अभी तो उस दर्द का हक अदा नहीं हुआ, तुम दूध के हक अदा करने की बात करते हो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप को खुश रखेंगे, माँ बाप से झगड़ा होगा, माँ बाप से जुदा नहीं होंगे। माँ बाप हमको माफ करते थे, हम भी अपने माँ बाप को माफ कर देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ओ जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के, नगरी तुम्हारी गलियां तुम्हारी ये बस्तियां, इन सब को छोड़ कर अरे जाते हो तुम कहाँ, उजड़ी है लाख फिर भी है बस्ती तुम्हारी माँ। दुनिया में सुख न पाओगे दिल माँ का तोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के, ठहरो पुकारती है तुम्हारी जमी तुम्हें, कहता है आसमान है जीना यही तुम्हें, लौटाओ माँ की आह लगे ना कहीं तुम्हें, रुक जाओ जा रहे हो
کہاں پیٹھ موڑ کے او جانے والے جاؤ نا گھر اپنا چھوڑ کے ماتا بلا رہی ہے تمہیں ہاتھ جوڑ کے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی جنت کو زندہ رکھے اور باپ کو بھی زندہ رکھے جو جنت کا دروازہ ہے اللہ جنت کی حفاظت آپ کی خدمت میں رکھے اور خدمت سے اللہ آپ کی عمر میں صحت میں روزی میں روزگار میں خوب برکت عطا فرمائے صدقے کے حوالے سے دعا سے پہلے 1 منٹ کا پیغام ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ پکا وعدہ ہے اس میں کوئی جھول نہیں ہے پرچی آ گئی اس لیے اس پرچی کو مکمل کر کے آپ کو دعا کے لیے فارغ کرنے کے لیے جا رہا ہوں پہاڑ کے اوپر فرشتے نے ہاتھ رکھ کر کے پوچھا کہ اللہ پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے تو اللہ کی طرف سے جواب آیا لوہا پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور ہے جب لوہا پہاڑ کے سر پر پڑتا ہے تو چکنا چور ہو جاتا ہے تو فرشتے نے کہا سبحان اللہ مالک لوہا سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے طاقتور کوئی چیز ہے تو اللہ کی طرف سے جواب آیا آگ میں جب لوہا جاتا ہے تو وہ پگھل جاتا ہے موم بتی کی طرح لوہا سے بھی زیادہ طاقتور آگ ہے تو فرشتے نے کہا سبحان اللہ آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے کہا پانی جب پانی کے آغوش میں آگ جاتی ہے تو بجھ جایا کرتی ہے تو پانی آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہے تو فرشتوں نے کہا سبحان اللہ فرشتوں نے پوچھا کہ مالک پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے کہا ہوا ہے جب کپڑا بھگا کر کے لوگ رسی پر ڈالتے ہیں تو ہوا سے سوکھ جایا کرتا ہے پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہوا ہے فرشتوں نے کہا سبحان اللہ مالک ہوا سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے طاقتور کوئی چیز ہے تو کہا صدقہ جب غریبوں کے لیے صدقہ امیر نکالتا ہے تو اس صدقے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ہوا اور طوفان کے رخ کو وہ موڑ دیا کرتا ہے یہ مسجد کا جلسہ ہے مسجد کو آپ کو صدقہ دینا ہے صدقہ آپ ادھر مکمل کریں گے ادھر دعا مکمل ہو جائے گی آپ کا صدقہ 1 منٹ میں آئے گا اور دعا 1 منٹ میں 2 منٹ کا صرف جلسہ باقی رہ گیا ہے اور ابھی آپ نے قاری روح اللہ کے ذریعے سے سنا کہ حکومت نے پلان کر لیا ہے مسجد کو چھیننے کا عیدگاہ کو چھیننے کا قبرستان کو چھیننے کا لیکن اگر ہمارا صدقہ زندہ رہا تو مسجد بھی زندہ رہے گی جو طوفان کا رخ ادھر آ رہا ہے اللہ اس کو دوسری طرف موڑ دے گا ایک بندہ کھڑے ہو جائیے اپنے دل کی خوشی سے مسجد کو صدقہ کیجئے 1 منٹ کا یہ عمل ہوگا آپ کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ دیکھ گے جیسے آپ کو ثواب ہوگا دوسرے کے عمل میں بھی آپ کو ثواب ملے گا آئیے قطرہ قطرہ دریا ہوتا ہے ذرہ ذرہ صحرا ہوتا ہے کون اللہ کا شیر اللہ کے گھر کو صدقہ دینے کے لیے آتا ہے اور اللہ اس کی جان کی مال کی عزت آبرو کی حفاظت کرتا ہے آئیے دل کھول کر کے اس میں حصہ لے لیجئے 1 منٹ کا نعرہ تکبیر اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے لائن لگا کر کے آئیے آپ کی جیب میں پیسہ ہے دے کر کے جائیے اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے گا 100 گنا دے گا 1000 گنا دے گا اور ایسی جگہ سے دے گا کہ 17 نسل کو کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی عزت آبرو کی الگ حفاظت ہوگی حادثے سے اللہ الگ بچائے گا ابھی میں بارسوئی میں دیکھ رہا تھا ایک جگہ آگ لگی پوری بستی جل گئی لوگ بجھا نہیں سکے ایسی خطرناک آگ تھی اور اس آگ سے اللہ آپ کو صدقے کی بدولت بچائے گا آ جائیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ جان کی مال کی قدم پر حفاظت فرمائے 1 منٹ کے لیے یہ عمل ہے 1 منٹ کے لیے آ جائیے شامل ہو جائیے اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے اس طرح کر کے آئیے کہ ایک آدمی بھی نہیں بچے چھوٹا پیسہ ہے چھوٹا پیسہ دے دیجئے بڑا پیسہ ہے بڑا پیسہ دے دیجئے جیب میں جتنا ہے لا کر کے دے دیجئے نہیں ہے تو کوئی دقت نہیں ہے تو لا کر کے دے دیجئے اللہ دیکھ رہا ہے مجھے تو پتا نہیں کہ آپ کی جیب میں ہے یا نہیں لیکن اللہ کو پتا ہے دل کا حال جانتا ہے نعرہ تکبیر اللہ جزائے خیر دے جان مال عزت آبرو کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے ماں باپ کی خدمت ماں باپ کی طرف سے ماں باپ کے ایصال ثواب کی طرف سے ماں باپ نے آپ کو اپنے خون سے دودھ سے سینچا ہے جوان کیا ہے بڑا کیا ہے آ جائیے ماشاءاللہ کیا جذبہ ہے اللہ اکبر 250 500 1000 مکئی میں اللہ آپ کو دے گا اس کا بدلہ دے گا 100 گنا دے گا مکئی کا ریٹ بھی اچھا ہوگا اور یہ صدقے کی بدولت سے اللہ اس میں برکت اور رحمت میں اضافہ ہی کرے گا فائدہ ہی فائدہ ہوگا آ جائیے ماں بہنوں میں چلے جائیے انشاءاللہ وہاں زیادہ سے زیادہ آ جائیے ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ
کیا جذبہ ہے بھائی. ہم تو مایوس ہو گئے تھے کہ پتہ نہیں آواز لگائی ہے بہت لیٹ ہو گئی، لیکن پتہ چلا کہ نہیں، لوہا گرم تھا، چوٹ لگنے کی دیر تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا جذبہ. اللہ اس کو سلامت رکھے. بڑے بوڑھوں کی عمر میں اللہ خوب خوب برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ تا دیر قائم فرمائے. صدقہ دے کر کے بیٹھ جائیے، بس 1 منٹ کی دعا ہو جائے گی. یا تو کھڑے کھڑے دعا کر کے جائیے گا، مگر دعا کر کے جائیے. آ جائیے. السلام علیکم. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. آ جائیے. بس بالکل جلسہ آپ کا نکل گیا ہے، دعا تک رکا ہوا ہے. 1 منٹ کی دعا اور آپ کا جلسہ مکمل. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ.